اللہ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اگر تم پہاڑ سے گرو تو یہ تمہارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اسی لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں جا گرتی ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صحبتیں طلوع ہوں اور اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ غرور اور ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں جبکہ عاجزی اور شکر گزاری اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ اور ان کو عزت اور احترام سے نبھائیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کر لیتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ غلطی دل میں رکھنے سے دل سیاہ رہتا ہے، خوشی دیں، رب خوش رکھے گا۔ معیار زندگی اس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک خیالات بلند نہ ہوں۔ معیار زندگی کا تعلق امیری سے نہیں، سوچ کی شفافیت اور پختگی سے ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ امید کا دامن مت چھوڑو، اچھی چیزیں تمہارے سوچنے سے بھی پہلے آنے والی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ روح کو سمجھنا بھی ضروری، محض ہاتھوں کا تھامنا ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک عمر گزر جاتی ہے اس حقیقت کو سمجھتے سمجھتے کہ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہم خود ہوتے ہیں۔ علم آپ کو طاقت دے گا لیکن کردار آپ کو عزت دے گا۔ یہاں حسن تمام ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔
شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ میں نے وقت سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے مگر جلدی کسی کو نہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دیتا ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہارے برے رویوں کے بعد بھی تم سے اچھے سے بات کرتے ہیں، جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے۔ ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سلجھنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ سب ٹھیک ہونے تک سب ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ لفظ ختم نہیں ہوتے لیکن بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ دعا کرتے رہا کریں، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ شہروں کا پتہ نہیں کتنا کتنا فاصلہ طے کر کے افسوس کے لیے آتے ہیں، مگر زندگی میں جب کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ساتھ کی، کسی احساس کی، کسی حوصلے کی، تو لوگ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے، اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔
سیانے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنے ہی لیں۔ ڈرائنگ روم تک بلائیں تو لانچ تک مت جائیں، لاؤنج میں بٹھائیں تو اندر کے کمروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا خاموشی میں کتنا سکون ہے۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے؟ سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ بیکار ہے ہر وہ تعلق جس میں احساس نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، جس میں قدر نہ ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے سکتے ہیں مگر وقت نہیں۔ تجربہ کہتا ہے برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ کبھی جا کر دیکھنا نئے امیروں کے گھر پر ہر ایک چھوٹی سی چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں۔ بے شک اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمع نہ دیکھ سکے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں بہت قریب پایا ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ پر توکل سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے، اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہ رکھیں، آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔ آسانی کا انتظار صبر و تحمل سے کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اے اللہ،
تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دل بھر جائے تو لوگ خود ہی غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ منافق کبھی بھی معذرت کی طرف نہیں آتے، وہ بس تعویلیں ہی کرتے ہیں۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، اب ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ یا اللہ اپنی سجدوں میں اتنی لذت عطا کر دے کہ اس دنیا کو مجھے یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوائے کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ یا اللہ تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔
صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ اچھے ضرور بنے لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تکلیف سانس کو بند کرنے سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں ماں کی موت سے ہوتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ بخشتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا پسند بنا دیتی ہے۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ ماں سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ اداس مت ہوں، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش طریق ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ جب ہم لوگوں کے عادی ہونے لگتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور جس کی رحمت، نعمت اور مغفرت کا فیضان کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر تکلیف کو راحت، دکھ کو سکھ میں بدل دے، اور آپ کا دامن خوشیوں، مسرتوں، سکون اور راحت سے بھر دے، آمین۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک لے، آمین۔ سب کا کفیل، سب کا وکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس کا رب اس کا سب، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، سہارے جتنے بھی مضبوط ہوں ٹوٹ جاتے ہیں۔
انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ جس انسان میں سچ سننے کی ہمت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔